کیا کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ایسی ہے جو انسان کو فقیری سے نکال کر راتوں رات بادشاہ بنا دیتی ہے اللہ کے حکم سے؟ اگر اس آیت میں چھپا ہوا راز آپ نے جان لیا تو سمجھے آپ کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، آج میں آپ کو وہی آیت بتانے والی ہوں۔ دیکھیے قرآن میں ہمیں بہت سی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق اور برکت دینے والا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، لیکن ہم اکثر فقیر کی طرح سوچتے ہیں، مال رکھنے اور دینے میں خوف، ہچکچاہٹ اور تنگ دلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو گشادہ فرمائے، ہمیں دینے والا بنائے اور رزق میں برکت والا بنائے اور ہمیں فقیری کی سوچ سے آزاد کرے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سورہ بقرہ کی آیت بتاؤں گی جو انسان کو فقیری سے نکال کر راتوں رات اللہ کی طرف سے بادشاہ بنا دیتی ہے، اور یہ آیت نہ صرف مال میں بلکہ دل و ایمان میں بھی ہمیشہ ہمیں غنی ہی بناتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آیت آپ کو بھی فائدہ دے، آپ کے دل کو بھی کشادہ اور رزق میں برکت دے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ میں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ بھی اس برکت سے مستفید ہو سکیں۔ دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اصل فقیر کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جس کے پاس مال نہیں، یا وہ انسان جس کے دل میں خوف اور تنگ نظری چھپی ہوتی ہے؟ اکثر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ڈرتے ہیں، روک تھام کرتے ہیں اور اپنے دل کو بند کر لیتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں دل سے دیتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں رہتا۔ اس کی ہر چھوٹی کوشش، ہر دیا ہوا صدقہ، ہر خیر خواہی کا لمحہ اللہ کے نور سے سینکڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب انسان دل سے دینے لگتا ہے تو وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ اندر سے بدل جاتا ہے، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور عجیب سکون اس کے وجود میں اتر جاتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت دے نہیں سکتی۔ وہ جو پہلے خوف اور کمی میں گھرا ہوا تھا، اب اس کی آنکھوں میں روشنی ہے، اس کے دل میں اعتماد ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں بہار کی طرح کھلتی ہیں۔ اور یہ تبدیلی مال کی نہیں، یہ تبدیلی دل کی، سوچ کی اور ایمان کی ہے۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دل سے دیتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں راتوں رات فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کی دولت اس کے دل، اس کے رزق اور اس کی زندگی میں اللہ کی برکت سے بھری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ خوف نہ کریں، دل کشادہ کریں اور اللہ کی راہ میں دینے کا آغاز کریں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو اندر سے حقیقی خوشی اور سکون دیتا ہے۔ پہلے یہ اعمال اپنائیں، اس کے بعد میں آپ کو آیت کا وظیفہ بھی بتاؤں گی، کیونکہ عمل اثر تبھی کرتا ہے جب صرف زبان سے الفاظ پڑھنے نہیں ہوتے، جب زندگی میں اسے عمل کے طور پر لانا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو وہ آیت پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں اس کے ساتھ کچھ اعمال بتاؤں گی جن پر آپ نے غور کرنا ہے اور ان پر لازم عمل کرنا ہے، پھر آپ اپنی زندگی میں خود تبدیلی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ وہ خاص آیت سورہ بقرہ کی آیت 261۔ اگر آپ نے اس آیت کے مطلب کو سمجھ لیا تو آپ کی زندگی میں چینجنگ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ایک دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ سنیں کہ یہ آیت آپ کو بادشاہ کیسے بناتی ہے۔ یہ آیت انسان کو 3 سطحوں پر بدل دیتی ہے۔ نمبر 1، فقیری کی سوچ سے آزادی۔ فقیری صرف جیب میں نہیں ہوتی، فقیری اکثر سوچ میں ہوتی ہے، اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے تنگ دل نہ بنو، کشادہ دل بنو، ڈر کر روکنے والے نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے دینے والے بنو۔ اور جو انسان دینا سیکھ لیتا ہے وہ اندر سے فقیر نہیں رہتا، وہ سوچ کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2 پر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے صدقہ، کسی غریب کی مدد، یتیم کی کفالت، کسی ضرورت مند کی خاموش خیر خواہی، تو اللہ اس کے رزق کو اس سے بڑھاتا ہے جیسے ایک دانے سے سینکڑوں دانے۔ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ تیری میری باتیں نہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ نمبر 3، دل کا بادشاہ بنا دیتی ہے۔ دنیا کا بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس زیادہ ہو، بلکہ اصل بادشاہ وہ ہے جو مال کا غلام نہ ہو، دل کا تنگ نہ ہو اور اللہ پر پورا یقین رکھتا ہو۔ اور سورہ بقرہ کی یہ آیت آپ کو یہی طاقت عطا کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر
समझने वाले ये समझ लेते हैं कि असल फकीर कौन होता है, जिसका दिल तंग हो। और सूरह बकरा की ये आयत यही सिखाती है कि देने वाला कभी फकीर नहीं होता, वो हमेशा अल्लाह की तरफ से बादशाह होता है। और सूरह बकरा की यही आयत इंसान को फकीरी की सोच से निकाल कर अल्लाह की तरफ से बादशाह बना देती है। देखिए फकीरी की सोच से आज़ादी कैसे होती है। इस आयत से सूरह बकरा की ये आयत 261, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की राह में माल खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना बोया जाए। ये मिसाल अल्लाह पाक बता रहे हैं। अल्लाह पाक ये बता रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में देते हैं उनका माल कैसे बढ़ता है, ये अल्लाह पाक खुद हमें बता रहे हैं। तो ये आयत हमें बताती है, डर कर ना रोकें, दिल कुशादा रखें, क्योंकि आप अल्लाह की राह में देते हैं तो आप कम कभी भी नहीं होंगे। इसीलिए देने से कभी मत घबराएं। जो दिल से देने लगता है वो अंदर से बादशाह बन जाता है, उसके रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। देखिए जब हम सदका देते हैं, किसी यतीम की कफालत करते हैं या ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क को बढ़ा देता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि मरने के बाद इंसान यही हसरत करेगा कि वो जिंदा हो जाए और फिर से सदकात और खैरात करे, क्योंकि वो वहाँ देख लेगा कि सदके की क्या अहमियत है अल्लाह पाक के पास। और ये कोई महज बात नहीं, ये कुरान का वादा है। एक दाने से सैकड़ों दाने पैदा होने की मिसाल हमारे लिए जिंदगी का सबक है। अल्लाह के रास्ते में देने वाला कभी फकीर नहीं रहता, बल्कि अल्लाह पाक बता रहे हैं कि वो कितना बढ़ जाता है। और दिल का हकीकी बादशाह वही होता है। असल बादशाह वो है जो माल का गुलाम ना हो, दिल का तंग ना हो और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे। ये आयत आपको वो ताकत देती है कि आप दिन ब दिन अमीर ना सिर्फ माल में बल्कि ईमान और सुकून में भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के दिलों को कुशादा फरमाए, हमें देने की आदत अता करे और हमारे रिस्क को बरकत दे, आमीन। देखिए अल्लाह पाक बहुत खूबसूरती से हमें समझाते हैं। बहुत प्यारी सी मिसाल है ये कि कभी कभी हम ऐसे दे देते हैं, कभी हमारा ख्याल नहीं जाता कि हमने क्या दिया, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी अहमियत होती है। जो सूरह बकरा की ये आयत हमें सिखा रही है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना बोया जाए जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिससे चाहे मजीद बढ़ा देता है। अगर हम इसकी मिसाल गौर से देखें तो ये कितना बड़ा सबक देती है। एक छोटा सा दाना जो शायद आपके ख्याल में कुछ नहीं, और जब अल्लाह की राह में लगाया जाता है तो वो 7 बालियां पैदा करता है, मतलब छोटा अमल 7 गुना बढ़ता है और हर बाली में 100 दाने, यानी आपकी दी हुई मेहनत, सदका या खैर ख्वाही का असर कई गुना बढ़ता है। और अल्लाह ताला ने ये मिसाल सिर्फ माल के लिए नहीं दी बल्कि दिल की हालत को भी समझाने के लिए दी। जैसे एक छोटा सा दिया हुआ दाना जो दिल से दिया जाए अंधेरों में रोशनी पैदा करता है। छोटे अमल से बहुत बड़ी बरकत आती है। और ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह का हिसाब इंसानी हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो इंसान सोचता है कि थोड़ा सा देने से कुछ नहीं होगा, और अल्लाह ताला उस थोड़े को सैकड़ों गुना बढ़ा देने का बता रहे हैं, और जिसे चाहे उसकी बरकत और भी बढ़ा देता है। और ये मिसाल हमें ये बावर कराती है कि दिल से दिया हुआ माल कभी ज़ाया नहीं होता। अल्लाह के हिसाब में ये छोटे अमल एक दिन बड़ी जरखेजी, कामयाबी और सुकून की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और यही आयत हमें सिखाती है कि सिर्फ माल देना काफ़ी नहीं, दिल से देने वाला कभी फकीर नहीं रहता, वो अंदर से हकीकी बादशाह बन जाता है। अब जब हम समझ गए कि अल्लाह ताला ने माल देने को एक छोटे दाने की मिसाल दी, तो आइए देखें ये ज़िंदगी में कैसे लग सकती है। फ़र्ज़ करें आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आप सोचते हैं ये थोड़ा सा देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर अल्लाह पाक नियत देखता है। अल्लाह की राह में दिया हुआ थोड़ा भी किसी यतीम की किफ़ालत, किसी ज़रूरतमंद का खाना या किसी की छोटी मदद में, किसी बच्चे की एक घड़ी की स्माइल में सैकड़ों गुना बढ़कर वापस आता है। मैंने खुद देखा है कि जब इंसान दिल से देने लगता है, ना सिर्फ उसका रिस्क बढ़ता है बल्कि उसका दिल भी खुश और मुतमईन होता है। उसकी ज़िंदगी में मसाइल आसान होने लगते हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं और अंदर से वो एक हकीकी बादशाह बन जाता है, जो ना माल का गुलाम ना दुनिया की फिक्र में बंधा हो, बल्कि अल्लाह के भरोसे वाला, दिल का वसी और सुकून वाला। अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे अमाल ज़रूर लाएं, जैसे किसी की भूख मिटाना, किसी बीमार की दुआ करना, कभी ज़ाया नहीं होती। एक छोटे से कदम से आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आती है। तो आज ही फैसला करें दिल से देने का, अल्लाह पर भरोसा करने का और अपने आप को कुशादा करने का, क्योंकि जो शख्स अल्लाह की राह में दिल से देता है वो रातों रात फ़कीर से बादशाह बन जाता है।
ایک ایسا بادشاہ جس کی اصل دولت اس کے دل اور ایمان میں ہے اور جس کی زندگی اللہ کی برکت سے بھرپور ہے۔ یاد رکھیں، اصل امیری صرف مال میں نہیں بلکہ دل کی وسعت، ایمان کی طاقت اور اللہ پر مکمل بھروسے میں ہے۔ جو شخص دل سے دیتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں رہتا، وہ اللہ کا حقیقی بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو آج سے فیصلہ کریں کہ دل کشادہ کریں گے، خوف کی وجہ سے روکیں گے نہیں کہ ہم غریب ہو جائیں گے کسی کو دے کر، اور اللہ کی راہ میں دل سے دینے کا آغاز کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت 261 نہ صرف ہمیں دینے کی ترغیب دیتی ہے بلکہ ایک خاص وظیفہ بھی ہے جس کے ہر لفظ میں ہمیں برکت ملتی ہے، اور جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ کی برکتیں بڑھتی ہیں، رزق کھلتا ہے اور دل کشادہ ہوتا ہے۔ اور یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ پاک دینے کی کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس آیت کو کم از کم 3 بار دل سے اور غور سے پڑھیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے مزید بڑھا دیتا ہے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ نیت کریں، اللہ میں تیرے راستے میں دینے والا بنوں، دل سے کشادہ رہوں اور رزق میں برکت چاہتا ہوں، اور اگر ممکن ہو تو صدقہ، یتیم کی کفالت یا کسی ضرورت مند کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی مدد کے ساتھ پڑھیں، یعنی وہ عمل بھی کرتے رہیں، کیونکہ عمل کے ساتھ پڑھنے سے آیت کی برکت دگنی ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف مال میں برکت نہیں دیتا بلکہ دل کو بھی وسیع کرتا ہے، خوف اور تنگ نظری کو ختم کرتا ہے اور انسان کو حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف سے بادشاہ بناتا ہے۔ تو آج سے شروع کریں، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح چھوٹے اعمال بڑی برکتیں پیدا کرتے ہیں۔ آمین۔